ادھر تشریف لے آئیں کائنڈلی، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، یہاں پر پانچ سات لوگ آ سکتے ہیں. آ جائیے اوپر، آ جائیے اوپر، آ جائیے پلیز، ادھر آ جائیں. کاظمی صاحب ادھر آ جائیں پلیز، آگے آگے تشریف لے آئیں. اگر آپ کے سامنے 1 انچ کی جگہ ہے اس کو بھی فل کر لیں کائنڈلی. من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبتحي التهامي والسراج المزي الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الحميد الحامد الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أزواج الحسين وعلى إخوة الحسين وعلى أخوات الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفناء الحسين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال سيد الكونين حسين مني وأنا من حسين صلوات. خداوند قدوس ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے. خدا امام زمانہ سینٹر کو امام زمانہ کی پسندیدہ بارگاہوں میں شمار فرمائے. عزاداران سید الشہداء کے جان مال عزت کی حفاظت فرمائے. ہمارے وارث کو جلد سے ظہور عطا فرمائے. ہماری آنکھوں کو زیارت امام زمان سے منور فرمائے. خدا آل سعود اور آل خلیفہ کو نیست و نابود فرمائے. آپ ایک صلوات بھیجیے، میں اپنا بیان شروع کروں. میں سب سے پہلے تو معافی چاہتا ہوں کہ آپ کو زحمت انتظار ہوئی. میری گاڑی کے مسائل ہیں، وہ خدا کریں کہ درست ہو جائیں تو آپ کی خدمت میں ٹائم سے حاضر ہو جایا کروں. میرے محترم وزار، ماہ محرم الحرام کے عشرہ اولیٰ کی دوسری مجلس اور جو آیہ مبارکہ آپ کی خدمت میں بیان کی ہے وہ سورہ مبارکہ فجر میں خداوند قدوس فرماتا ہے اے مطمئن نفس اپنے رب کی طرف پلٹ آ. خوب قرآن کریم میں لفظ نفس اور اس کے مشتقات کا استعمال تقریباً 200 مقام زیادہ ہوا ہے، لیکن جہاں آج کی مجلس کو میں لے کے جانا چاہتا ہوں اس مختصر وقت میں، اگر آپ توجہات رکھیں گے تو میں گھنٹے کا مواد آپ کو شاید 40-42 منٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. قرآن کریم میں ایک مقام ہے اور یہ مقام آپ سب کو ازبر ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ اللہ کچھ لوگ ہیں کہ جو خدا کو اپنان بیچتے ہیں، نفس بیچتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ کچھ لوگ ہیں یشری وہ بیچتے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو ایک لمحے کو روکنا چاہتا ہوں. خدا نہیں خرید رہا، یہ بندہ بیچ رہا ہے. یہ توجہ رہے گی تو میں نقطہ آپ تک پہنچا سکوں گا. خدا نہیں خرید رہا، یہ نہیں کہا خدا نے خریدا، کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، خدا اس بندے نے اپنی جان کو بیچا ہے. خدا نے خریداری نہیں کی، اس بندے نے بیچا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، اپنی جان کو بیچا ہے. بدلے میں جب خدا نے خرید لیا تو دیا کیا؟ ابتغاء مرضات اللہ، تو خدا نے اپنی مرضیاں دے دی. توجہ فرمائیں، خدا نے نہیں خریدا، بندے نے اپنی جان کو بیچا. لیکن جب خدا اس بندے نے بیچ دیا اپنی جان کو اور خدا نے خرید لیا تو اب بدلے میں خدا نے مرضیاں دے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں، جہاں کل کی گفتگو کو روکا تھا کہ ہم یہاں کیوں آتے ہیں.
کون سی چیز ہے جو ہمیں لے کے آتی ہے, وہ کون سا اتنا قیمتی سرمایہ ہے جو بارگاہ میں رکھا ہوا ہے جس کو لینے کے لیے ہم آتے ہیں. اجنبیت تو نہیں محسوس کرے نا. میں ایک لمحے کو روک کے آپ کو ایک اور حوالے سے یہ جملہ عرض کروں تاکہ پھر آیت کی طرف واپس پلٹوں. مثلا روایت ہے رسول اکرم سے, اور آپ میں سے ہر ایک نے یہ روایت دیکھی ہے کہ ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا, کہ شہادت مظلوم کربلا کی وجہ سے خدا نے مومنین کے دلوں میں ایک حرارت پیدا کی ہے, اور یہ حرارت لا تبردو, یہ ٹھنڈی نہیں ہوگی ابدا. یہاں لفظ ابد ہے. لفظ ابد کا کیا معنی؟ لفظ ابد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہ ہو. مثلا آپ کہیں 2 سال کے بعد, یا 2 سال تک, یا 50 سال تک, یا 1000 سال تک, 1,00,000 سال تک, حد ہے نا کہ 1,00,000 سال کے بعد وہ حد آ جائے گی. جو ریلیجس ٹیکسٹ ہے اس میں جو حدود بیان کی گئی, حیات الدنیا کے مرنے تک ایک مدت ہے, مرنے سے لے کے قیامت تک یہ دوسری مدت ہے, روز قیامت یہ تیسری مدت ہے, پل صراط یہ چوتھی مدت ہے, حساب و کتاب و قیامت میں آگے. جنت میں جیسے انسان پہنچے گا یا جہنم میں پہنچے گا تو اب مدتیں ختم ہو جائیں گی, اب ابدیت شروع ہو جائے گی. خدا کے لیے توجہ فرمائیے, خدا کے لیے, کہ حیات الدنیا مرنے تک مدت ہے, کہ مرنے تک آپ کو اختیار ہے گناہ کرے ثواب کرے. مرنے کے بعد سے لے کے برزخ جس کو آپ کہتے ہیں قیامت تک ایک اور مدت. خود روز قیامت یہ خود ایک مدت, پل صراط ایک اور مدت. بس جیسے ہی آپ جنت میں داخل ہوں گے اب مدتیں تمام ہو جائیں گی, اب آپ ابدیت میں داخل ہو جائیں گے. وہاں کوئی نہیں کہے گا کہ 50,000 سال تک آپ ہیں اس کے بعد نہیں ہے نا. وہاں مدت میں اور آسان کر دوں بچوں کے لیے, اب جب کب تک سب ختم ہو جائے گا. آپ جنت میں پہنچیں گے تو یہ اب جب کب تک سب ختم ہو جائے گا. اب اس روایت پہ اگر آپ غور کریں تو مجھے تفصیل کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. شہادت مظلوم کربلا کی وجہ سے خدا نے مومنین کے دلوں میں ایک حرارت کو پیدا کیا ہے, لا تبردو ابدا. معنی کیا ہے کہ یہ حرارت مرنے تک نہیں ہے, یہ حرارت قیامت تک نہیں ہے, یہ حرارت پل صراط تک نہیں ہے, یہ حرارت جنت کے دروازے تک نہیں ہے. بھئی ہوتا تو یہ تھا کہ جنت کے دروازے سے داخل ہوئے تو مقام ابدیت ملا. اگر حسینی ہو جاؤ خدا اسی دنیا میں مقام ابدیت عطا کر دیتا ہے. اللہ اللہ یا علی. نہ میں ایک اور اینگل سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. لا تبرد ابدا, یہ شہادت مظلومان حسین ابن علی علیہ السلام, اس کی جو حرارت ہے یہ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. کیا معنی کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی؟ معنی یہ ہے کہ جیسے ہی حسین کا نام آئے گا اس حرارت کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے. اب میں میری پوری مجلس میں جملے میں عرض کر رہا ہوں, یعنی اس روایت کو پڑھ کے مجھے کہنے کی اجازت دیں کہ یہ دنیا جس کے دل میں خدا نے یہ حرارت پیدا کر دی ہے, یہ دنیا اس کے لیے دنیا نہیں ہے, دنیا اس کے لیے امام بارگاہ ہے. اس کی قبر نہیں ہوگی, امام بارگاہ ہوگی. اس کی قیامت نہیں ہوگی, امام بارگاہ ہوگی. اس کی پل صراط نہیں ہوگی, امام بارگاہ ہوگی. جب جنت میں داخل ہوگا تو اب وہ منزل ملے گی کہ جب مولوی شیرازی نہیں پڑھے گا, حسین پڑھیں گے, عزادار سنے گا. یعنی وہ جو جنت میں امام بارگاہ بننا تھا, اسی لیے یہاں پہ آتے ہو کہ جنت سے پہلے جنت کا لطف مل جائے. ایک صلوات بھیجئے محمد والا محمد. ہمیں بارگاہ میں جنت لے کے آتی ہے, ہم جنت کی تلاش میں, اور کتنا خوبصورت ہے یہ ماحول.
ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے، ہمارے گھر علیحدہ علیحدہ، ہماری زبانوں میں بہت اختلاف، ہمارے کاموں میں آپ کچھ اور کام کرتے ہیں، میں کچھ اور کام کرتا ہوں، آپ کسی اور زبان مادری زبان ہے، میری کوئی اور مادری زبان ہے، لیکن یہ حسین اتنا مضبوط تعلق ہے کہ جو سب کو اکٹھا کر دیتا ہے۔ معلوم ہوا حسین اکٹھا کرنے کا نام ہے، جو توڑے اس کا حسین سے تعلق نہیں ہے، جو اکٹھا کرے وہ مظلوم کربلا کا نوکر ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ اب انشاءاللہ تمہیدی مجلس اور کل آپ کی خدمت میں اس کا نتیجہ عرض کروں گا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، خدا نہیں خرید رہا، بندہ بیچ رہا ہے۔ بندے ہیں جو اپنا نفس بیچتے ہیں، اپنی جان بیچتے ہیں، بدلے میں خدا مرضیاں دے دیتا ہے۔ یہ آیت تو یاد ہے سورہ نور میں، اور سورہ توبہ میں ایک مقام پہ فرمایا ان اللہ اشترا۔ اگر آپ آمادہ ہوئے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ سورہ توبہ میں فرمایا ان اللہ اشترا، خدا خریدتا ہے۔ وہاں خدا نہیں خرید رہا تھا، بندہ بیچ رہا تھا نا۔ یہاں خرید و فروخت کا کام تو آپ کرتے ہیں نا، صحیح ریئلٹر بھی ہیں، باقی بھی لوگ ہیں۔ میں آپ کو ایک ٹپ دیتا ہوں، ہمارے ساتھ ایک مومن تھے سید، ابھی 3-4 دن پہلے ایک بی بی کا جنازہ تھا وہاں الحسین میں، کینیڈی روڈ پہ جو ہے قبرستان، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا۔ میں اوبر کر رہا تھا، انہوں نے کہا میں ڈراپ کر دوں گا، کہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے مجھے ایک گر بتایا، کہا کہ مولانا میں نے بہت پیسہ کمایا ہے۔ میں نے کہا بتانے سے کیا ہوتا ہے، مولانا کو دو گے تو پتہ چلے گا کہ کمایا ہے۔ کیسے کمایا؟ انہوں نے کہا میں نے دکان بنائی تھی، پھر کہا کچھ نہیں ہوا، پھر مجھے ایک استاد ملا، اس نے کہا دکان میں بیٹھ کے گاہک کا انتظار کیا جاتا ہے، تم انتظار مت کرو، گاہک کے پاس چلے جاؤ۔ کہا اتنا پیسہ بنا لیا ہے کہ خدا معلوم کتنی میری پراپرٹیز ہیں۔ خرید و فروخت کا کام تو کرتے ہیں نا۔ یہاں پہ خدا نے نہیں خریدا، بندے نے بیچا ہے اپنی جان کو۔ وہاں پہ ان اللہ اشترا، خدا خرید رہا ہے۔ من المؤمنین، خدا بندوں سے نہیں مومنوں سے خریدتا ہے۔ خدا مسلمانوں سے نہیں مومنوں سے خریدتا ہے۔ ان اللہ اشترا من المؤمنین، کیا خریدتا ہے؟ انفسہم واموالہم، خدا مومنوں سے ان کی جان خریدتا ہے، ان کا مال خریدتا ہے۔ بدلے میں دیتا کیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، کہ بدلے میں ان کو جنت دیتا ہے خدا، خدا کے لیے۔ جب خریدتا ہے جان اور مال تو بدلے میں کیا دیتا ہے؟ جنت۔ جب بندہ بیچتا ہے جان تو بدلے میں جنت۔ کیا معنی؟ جب خدا خریدے بندے کو تو جنت دیتا ہے، جب بندہ اپنے نفس کو بیچے تو خدا مرضیاں دے دیتا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ زمین آن کا فرق ہے، کہیں جان دینا ہے، کہیں جان مانگنا ہے۔ جب خدا جان خریدے تو جنت دیتا ہے، جب بندہ جان بیچے تو خدا مرضیاں عطا کر دیتا ہے۔ عوام اور امام میں فرق یہ ہے کہ امام حر بنا کے جنت دیتا ہے، اور امام جب اپنی جان بیچتا ہے تو خدا مرضیاں دے دے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ اگر آپ کو لطف نہیں آیا تو ایک لمحہ ایک زینہ اور بڑھتے ہیں۔ سورہ نور، خداوند قدوس فرماتا ہے رجالون، مرد۔ رجال، کیسا تخاطب ہے قرآن کا، رجالون، مرد۔ مرد کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ ان کو کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ بیعن ولا تجارتن، نہ خرید و فروخت روک سکتی ہے نہ تجارت روک سکتی ہے۔ کہاں سے؟ عن ذکر اللہ، خدا کے ذکر سے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز کو قائم کرنے سے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دینے سے۔ رجال لا تلہیہم، مرد یعنی قرآنی مرد کون ہے؟ جس کو خرید و فروخت، یہ اوٹ پٹانگ چیزیں نہ نماز سے روکے، نہ زکوٰۃ سے روکے، نہ ذکر خدا سے روکے۔ توجہ فرمائے تو میں نتیجے دامن وقت میں گنجائش نہیں، مجھے جلدی کرنا پڑ رہی ہے۔
رجال لا تلہیہم بیعٌ ولا تجارتٌ، نہ انہیں خرید و فروخت روک سکتی ہے، نہ انہیں کوئی اور دنیاوی کام روک سکتا ہے، عن ذکر اللہ، ذکر خدا سے، وإقام الصلاۃ، نماز ادا کرنے سے، وإیتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دینے سے۔ قرآن نے یہ مرد بتائے ہیں، قرآن نے نامرد بھی بتائے ہیں۔ اللہ، سورہ جمعہ، کل آپ جمعہ پڑھیں گے، کیا کہا سورہ جمعہ میں؟ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ مرد وہ ہیں کہ جنہیں بیع و تجارت ذکر خدا اور نماز سے نہیں روک سکتی، اور قرآنی نامرد وہ ہے کہ سورہ جمعہ میں فرمایا کہ تیرے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، جیسے ہی اونٹ پٹانگ نظر آتی ہے، جیسے ہی تجارت نظر آتی ہے، اے رسول تمہیں کھڑا چھوڑ کر یہ بھاگ جاتے ہیں۔ نہ خدا کے لیے توجہ فرمائیے، اس طرح نہیں۔ مرد رجال اللہ تلہیہم بیعٌ ولا تجارۃ عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، تینوں چیزوں کو اکٹھا بیان کیا۔ نہ انہیں ذکر خدا سے کوئی روک سکتا ہے دنیاوی چیز، نہ نماز قائم کرنے سے، نہ زکوٰۃ دینے سے۔ بتاؤ یہ تینوں چیزیں اکٹھی کہاں ہوئی؟ جہاں آپ کو یہ تینوں چیزیں اکٹھی مل جائیں، قرآنی مرد اسی کو کہتے ہیں۔ خدا کے لیے توجہ فرمائیے، خدا کے لیے توجہ فرمائیے۔ پوری تاریخ اسلام میں اکیلی شخصیت حیدر کرار ہے کہ جس کے لیے قرآن نے پھر قصیدہ اتارا کہ ولی وہی ہے کہ جو نماز پڑھتے ہوئے زکوٰۃ بھی دے۔ توجہ فرمائیے، توجہ، یعنی سورہ نور کا مرد وہ ہے کہ جو نماز پڑھتے ہوئے زکوٰۃ دے۔ اب اگر آپ کو جملہ آپ وصول کرنے کے لیے تیار ہیں تو عرض کرو، جنگ احد میں رسول اکرم نے اور جبریل امین نے یہ آواز دی تھی کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ فتح کہتے جوان کو۔ تو اب جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، وہ جو جنگ احد کا جوان تھا وہ سورہ نور میں پہنچا تو خدا نے مرد کہہ دیا۔ اللہ اللہ، جنگ احد کا جوان قرآن کی لفظوں میں مرد ہے۔ رجال لا تلہیہم، ایسے لاؤ تو کیوں نہ مانے۔ بس میرے محترم حضار، یہ ہیں وہ ہستیاں کہ جن کے پیچھے ہم گئے ہیں، جن کی کشش ہمیں یہاں لے کے آتی ہے۔ یہ وہ حرارت ہے قلوب مؤمنین میں کہ جس کی وجہ سے آپ بارگاہوں میں آتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو پورے عبادات میں یہ تین عبادتیں ہیں کہ جن کے بارے میں روایتیں ملتی ہیں۔ ایک درود کے بارے میں کہ درود وہ عبادت ہے کہ جس کو کرنے سے پہلے قبولیت کی سند مل گئی ہے، اس لیے نے خود دعوت دی ہے۔ نہیں ہو سکتا کہ خدا دعوت دے اور جب آنے والا آئے تو خدا کہے میں قبول نہیں کرتا، نہ، کا درود بھیجو گے خدا قبول کرے گا۔ دوسری عبادت اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت ہے، کہا کہ اہل بیت کے دشمن پہ لعنت کرو، جتنے بھی گناہگار کیوں نہ ہو یہ عبادت قبول ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو عبادت قبول نہ ہو وہ واپس منہ پہ ماری جاتی ہے۔ مومن کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو خدا اس کو لعنت نہیں کرتا، تو یہ لعنت بھی پہنچ کے رہتی ہے۔ اور تیسرا عزائے مظلوم کربلا میں آنسو بہانا، اس کی کیا وجہ؟ آخر علماء نے اس پہ بحث کی ہے کہ آخر اس آنسو کی اتنی قیمت کیوں ہو گئی کہ من بکا علی الحسین کا عرض کیا او اب کا او تبا کا وجبت لہ الجنہ، اس آنسو کی قیمت کیوں ہے اتنی؟ آنسو قیمتی اس لیے بہت سارے بعد ہے، میں آج ایک بات عرض کر کے گزرنا چاہتا ہوں۔ ایک سب سے بڑا جو اس آنسو کی قبولیت میں ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ عبادت تب قبول ہوتی ہے جب اس میں اخلاص ہو، خلوص۔ عبادت خالص ہوگی قبول ہوگی۔ مثلا میں اب کیا کہوں آپ کو، کبھی کبھی 2 منٹ میں 4 رکعتیں پڑھنے والے کی نماز قبول ہے، اور کبھی کبھی ابا کبا امامہ پہن کے 4 رکعتیں 20 منٹ میں پڑھنے والے کی قبول نہیں ہیں۔
ना मैं और आसान करूं, कभी वो जो जल्दी से पढ़ रहा है वो जाकिर है दुकानदार है, दुकान खुली हुई है, नमाज पढ़नी है, जल्दी जल्दी पढ़ेगा। मुमकिन है वो ताजिर जाकिर हो। तवज्जो फरमाइए, ये जो अम्मामा वबाओ कबा में दिखा दिखा के पढ़ रहा है, ये बज़ाहिर जाकिर है, अंदर से ताजिर है। वो बज़ाहिर ताजिर था, अंदर से जाकिर है। तो खुदा न करे कि बज़ाहिर जाकिर हो और अंदर से ताजिर हो। ये यानी खुलूस, जितना खुलूस बढ़ता जाएगा उतनी इबादत कबूल होती चली जाएगी। अब कुर्बान जाऊं उनके कि जो दीवारों पे नाम लिखवाते, हमारा नाम लिखो, नहीं, वो आपने नाम लिखवा लिया, जो कुछ लेना था उस नाम से आप ले चुके ना। मैं आपकी तरफ ना हूं, अपनी तरफ ही रहूं। कहा कि कयामत के दिन कुछ लोग होंगे, उनके नाम अमाल को देखा जा रहा होगा, जब हिसाब किताब होगा तो वो चीखेंगे, कहेंगे जुल्म है। कहा क्या जुल्म है? कहा कि हमने इतनी मजालिस पढ़ी, इतना जिक्र किया खुदा का, इतना जिक्र किया अहले बैत का, हमारे नाम अमाल में नहीं है। सैकड़ों मजलिसें पढ़ी, हमारे नाम अमाल में नहीं है। आवाज कुदरत आएगी कि जिनके लिए पढ़ा था उनसे दाद भी वसूल कर ली, जिस लिए पढ़ा था वो चीज वसूल कर ली, यहां कोई हिस्सा नहीं। हाँ, अगर तुम हुसैन के लिए खालिस हो के या हुसैन कहते, यहां हिस्सा मिलता। नाम के लिए पढ़ा, पैसे के लिए पढ़ा, कहा कि लोग कहें कि बड़ा खतीब है, तो कहा वहीं पे दाद समेट के आ रहे हो, यहां हिस्सा नहीं है। खालिस और मुखलिस। हत्ता अब क्या करूं कि वक्त इजाजत नहीं देता। मसलन एक बहुत बड़ा मौजू है, और फकत मुसलमानों के यहां नहीं, इंसानों के यहां मौजू है कि डेथ एक्सपीरियंस क्या है, मौत का जो तजुर्बा है वो कैसा है। बहुत सारे लोग हैं जो मौत में जाके वापस आते हैं। हमारे जीटीए में भी एक हैं आगा, वो एक दफा तभी मौत मर चुके हैं, फिर आए हैं वापस, रिवाइव किया उन्होंने। तो फिर उनकी बहुत सारी किताबें, बहुत सारी, मैं दो तीन किताबें तो इंग्लिश में मैं पढ़ चुका हूं कि जो यहाँ के उन्होंने इकट्ठे किए हैं। कि एक आदमी कहता है मैं मर गया तो मैंने ऐसे तितलियां देखी, तो ऐसी जगह देखी, तो ऐसे ख्यालात आ रहे थे, तो ऐसी तस्वीरें देखी, और फिर मैं वापस पलटा। मुसलमान भी हैं। उस्ताद अली अकबर राइफीपुर ने एक शख्स का वाकया नकल किया, मैं वो बता के खुलूस और खालिस के हवाले से लेना चाहता हूं। कहा कि उसको भी एक्सपीरियंस हुआ, और उसने अजीब एक्सपीरियंस किया, उसका तो हिसाब किताब हुआ। कहा कि वो हिसाब किताब करने आ गए। कहा कि हम भी सुनाओ क्या करके आए हो। कहा कि सैलाब आने वाला था, मैंने दिन रात एक करके नहरों में पानियों का रुख बदला, और मैंने हजारों लोगों की जान बचाई, 2 अजर उसका। फरिश्तों ने कहा वो तुम्हारी ड्यूटी थी, तनख्वाह लेते थे उसकी, उसका कौन सा अजर होगा? कहा मैंने ये किया, ये किया, ये किया। उसका कहा नहीं, फला काम किया था, फला को दिखा रहे थे तुम, फला जगह तुमने ये काम किया था, इतने लोगों को बता रहे थे, पैसे दिए थे यतीम को, मोहल्ले में आके रिश्तेदारों को बताया था कि फला की मदद कर आया हूं, कोई अजर नहीं है। तो उसने कहा फिर मेरे पल्ले कुछ है भी सही? कहा हाँ है। वो क्या है? कहा जब वो आमाल सामने लाए तो वो आमाल थे जिनका मुझे ख्याल ही नहीं था। किसी बुजुर्ग के लिए जगह छोड़ी थी तो उसका अजर मौजूद था, किसी के लिए दरवाजे को खोला था तो उसका अजर मौजूद था, किसी को जाते हुए पानी पिला दिया था। जहां मैं नहीं होगी वहां अजर होगा, जहां मैं आ जाएगी वहां से अजर निकल जाएगा। मैं को मार दीजिए तो आप हुसैनी हो जाएं। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। और यानी ये मिन्नियत और मन्नियत निकलेगी तो अजर आएगा। खैर, खालिस यानी उसको क्या काम दिखाई दिए जो खालिस थे? ना किसी को दिखाने के लिए किए थे, ना अपना नाम बनाने के लिए किए थे। बुजुर्ग आया, देखा, उसका एहतराम किया, उसको जगह दे दी। मोमिन जा रहा था, दरवाजा खोल दिया, इंसान के लिए दरवाजा खोल दिया। जानवर की मदद कर दी, दिखा नहीं रहा था, कहा उन्हीं का अजर था। आंसू क्यों कीमती है? इसको आंसू के साथ क्यों मिला रहा हूं? आंसू दिल पे चोट लगे तो निकलता है, लिहाजा ये इबादत खालिस है। इंसान का दिल दुखे तो आंसू निकलता है, दिल न दुखे तो आंसू नहीं निकलता। अब जिसका हुसैन इब्न अली से ताल्लुक है
اس کا دل دکھتا ہے تو آنسو نکلتا ہے. تو اس آنسو کا جواب شریعت نے کیا دیا کہ تم پہ جنت واجب ہے. کیا معنی؟ معنی یہ ہے یہ بھی آنسو ہے جو آپ یہاں بیٹھے ہیں, یہ سیاہ پوشی بھی آنسو ہے, یہ مجلس عزا میں بچوں کو لانا یعنی یہ ولائے آل محمد کی دلیل ہے کہ وہ ماں باپ جو بچوں کو سلانے میں ایک لمحے کی دیر نہیں کرتے تھے, اب رات 12 بجے تک بچے. اور میں نے دیکھا ہے, میں یہ تجربہ کرتا رہتا ہوں کہ بارگاہوں میں نے دیکھا ہے کہ بچے باپ کی گود میں سوئے ہوئے ہیں, چونکہ ان کے سونے کا ٹائم ہو گیا ہے, جاگتے رہے ہیں تو سو گئے ہیں. بس اپنے بچوں کو یہ زحمت دو 10-12 دن, اس کے بعد سکینہ کی اپنی قسمت. آ گیا قافلہ کربلا میں 2 محرم ہو گئی ہے, جی بھر کے گریہ کر لینا. 3 روایتیں ہیں آج کے دن کی. آج کے دن مظلوم کربلا نے قیس ابن مصاہر سیداوی کو اپنا الچی بنا کے, اپنا نمائندہ بنا کے کوفے کو بھیجا ہے, خط دیا ہے. یہ ہیں حسینی مرد. قیس ابن مصاہر کوفے کی طرف جا رہے ہیں, رستے میں گرفتار ہو گئے. حسین کو گزند نہ پہنچے, خط مظلوم کربلا کا کھا لیا کہ ان ملونوں کے ہاتھ نہ لگے. حسین کا پیغام ان تک نہ پہنچے کہ حسین چاہتے کیا تھے, اور حسین کو کوئی گزند نہ پہنچے. قیس ابن مصاہر سیداوی آج کے دن شہید ہوئے. 2 شخصیتوں پر کربلا سے پہلے حسین روئے ہیں, ایک مسلم ابن عقیل پر اور ایک قیس ابن مصاہر سیداوی جو نمائندہ مظلوم کربلا ہے, جو کوفے کی طرف گیا. آج کے دن حسین کربلا پہنچے. پہنچنے کا انداز کیا ہے؟ کتب تواریخ نے لکھا کہ جب حسین ریگزار کربلا میں پہنچے, راہبار نے بڑھنے سے انکار کر دیا. اجرکم اللہ, سیدوں کے گھر پہ بہت سخت وقت ہے. راہبار نے بڑھنے سے انکار کیا, سرکار وفا کو طلب کیا, عباس یہاں کے لوگوں کو بلا لاؤ. راویوں نے لکھا کہ بنی اسد کے لوگوں کو سرکار وفا بلا کے لے آئے. کہا اس جگہ کا کیا نام ہے؟ ایک شخص نے کہا یا ابن رسول اللہ, اس کو غازریہ کہتے ہیں. کہا کوئی اور نام؟ کہا آقا اس کو شاطی فرات کہتے ہیں. کہا کوئی اور نام؟ کہا آقا ایک بوڑھے نے ڈرتے ڈرتے عرض کی, کہا آقا اس کو کربلا کہتے ہیں. مظلوم کربلا نے ارشاد فرمایا اللہم انی اعوذ بکرب و بلا, خدایا میں تیری پناہ چاہتا ہوں کرب سے بھی اور بلا سے بھی. بس یہاں پہ ایک لمحے کو روکنا چاہتا ہوں, جن کی جوان اولادیں ہیں, جو بوڑھے ماں باپ بیٹھے ہیں, ان کے لیے جملہ عرض کرنے لگا ہوں. مظلوم کربلا نے اپنے 18 سال کے بیٹے کو بلوایا, علی الاکبر نام ہے. 18 سال کا بیٹا, بوڑھے باپ اور بیٹے کا مکالمہ سنیے. کہا اکبر اکبر میں نے خواب دیکھا ہے. آقا کیسا خواب دیکھا ہے؟ کہا میری آنکھ لگی ہے, میں نے خواب دیکھا ہے کہ قافلہ چل رہا ہے, موت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. عرض کی آقا لگتا یہ ہے کہ یہ قافلہ ہمارا ہے اور موت ہمارا تعاقب کر رہی ہے. اس کے بعد باپ نے ایک سوال کیا, اکبر موت کو کیسے پاتے ہو؟ جو جواب دیا 18 سال کے بیٹے نے اپنے باپ کو, ایسا جواب تاریخ کہیں ڈھونڈ کے لائے. کہا السنا علی الحق یا بتا, بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا اکبر ہم سے بڑھ کے حق پہ کون ہوگا؟ کہا بابا پھر پرواہ نہیں ہے, موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے. بس عزادارو ختم میرا بیان. مظلوم کربلا نے سواریوں کو روکا, یہ گفت و شنید جاری تھی. کتب مقاتل نے لکھا کہ کنیز آئی, کنیز کا نام نہیں لکھا. کہا کہ کنیز آئی, کہا اے رسول اللہ کے بیٹے, آپ کو زہرا کی بیٹی بلا رہی ہے, آپ کو زینب بلا رہی ہے. عزادارو حسین چلے ہیں زینب کی طرف. بہن کیسے یاد کیا؟ کہا بھیا آپ کو ماں زہرا کا واسطہ, یہاں سے فوراً چلیے, اس جگہ پہ رکیے نہیں, یہاں سے فوراً چلیے, میرا دل گھبرا رہا ہے. کہا زینب کیوں دل گھبرا رہا ہے؟ کہا بھیا ایک تو اس مٹی سے آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے, کہا بھیا ذرا کان لگا کے سنیے, ماں زہرا کے رونے کی آواز ہے. یا حسین مظلوم نے فرمایا ہاں ہونا قتل رجال ہونا,
وہاں ہونا ذبحت فالنا، کہا زینب یہ وہی جگہ ہے جہاں بچوں کو ذبح کیا جائے گا، ہمارے مرد مارے جائیں گے۔ تاریخ نے اگلے جملے نہیں کہے، لیکن شاید مظلوم کربلا نے کہا زینب یہاں تیری چادر لوٹی جائے گی، زینب نیزے کی انی ماری جائے گی، سکینہ کو تماچے لگیں گے، کربلا آباد ہوگی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خدایا بہتے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج، ماتم حسین یا حسین یا حسین۔